دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلم دنیا کو تباہ کرنے کے لیے نکلنے والی منگول سلطنت تاریخ کے ایک دور میں آ کر مسلمان ہو گئی تھی؟ اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پوری ہسٹری کو ڈیٹیل سے سمجھنے والے ہیں۔ 1162 میں تیموجن نامی ایک شخص منگول قبیلے میں پیدا ہوا۔ یہ قبیلہ منگولیا کے مشرق میں آباد تھا اور یہ لوگ بھی خانہ بدوش قبائل کے طور پر زندگی گزارتے تھے۔ تیموجن نے آگے چل کر اپنے قبیلے کی قیادت حاصل کی اور شادی کے اتحاد اور جنگ کے ذریعے منگول قبائل کو ایک جھنڈے کے نیچے متحد کرنا شروع کیا۔ 1206 تک اپنے ہر حریف کو شکست دینے کے بعد ایک بڑی سی تقریب منعقد کی گئی اور اسے منگولوں کی طرف سے عالمی حکمران یعنی چنگیز خان کا لقب دیا گیا۔ جلد ہی چنگیز خان نے اپنی سلطنت کو باہر کی طرف پھیلانا شروع کیا۔ اس نے سب سے پہلے چائنیز امپائر پر حملہ کر کے قدم بڑھایا اور ساتھ ہی ساتھ سینٹرل ایشیا کے میدانی علاقوں میں اپنی فوج بھیج کر دیگر قبائل بھی فتح کرتا گیا، یہاں تک کہ اب منگول فوج خوارزم امپائر کی سرحدوں تک پہنچ چکی تھی۔ چین سے لائے گئے محاصرے کے ساز و سامان اور انجینئرز کی مدد سے منگولوں نے سینٹرل ایشیا میں مسلمانوں کے اہم مقامات پر حملے شروع کیے۔ انہوں نے ہر جگہ کو قبضے میں لیا اور وہاں پر بسنے والے ہر مرد، عورت اور بچے کو قتل کر ڈالا۔ اس سب کے بعد اب منگول فوج عباسی خلافت کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ بالآخر 1227 میں چنگیز خان کا انتقال ہو جاتا ہے اور مسلمانوں پر منگولوں کے حملے عارضی طور پر روک دیے جاتے ہیں۔ اگلے چند دہائیوں کے دوران نئے منگول حکمران سامنے آتے ہیں، یہاں تک کہ 1251 میں چنگیز خان کا پوتا مونکے خان الیکٹ ہو کر دنیا کے سامنے ابھرتا ہے۔ مونکے خان بچے کچے مسلمانوں کی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے اپنے بھائی ہلاکو خان کو فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیج دیتا ہے اور 1258 میں منگول فوج بغداد کا محاصرہ کر لیتی ہے۔ بغداد اس دور میں عباسی خلافت کے دارالحکومت اور اسلام کے سائنٹیفک اور گولڈن ایج کا مرکز مانا جاتا تھا۔ یہ محاصرہ 13 دن تک جاری رہا اور جب منگول لشکر شہر میں داخل ہوا تو پورے ایک ہفتے تک شہر میں خون کی ہولی چلتی رہی۔ منگول سپاہیوں نے شہر کو توڑ پھوڑ کر اس کے مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیا اور اس حد تک کہ خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں سے روندا گیا۔ منگولوں نے بعد میں اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ انہوں نے اس سب میں 20 لاکھ لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ لائبریریز، ہاسپٹلز، محلات اور مساجد سب تباہ ہو گئے، حتیٰ کہ بغداد کی عظیم الشان لائبریری ہاؤس آف وزڈم کو بھی آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ دریائے دجلہ میں اتنی کتابیں پھینکی گئی کہ انہوں نے ایک پل بنا لیا تھا جو اپنے اوپر ایک گھڑ سوار آدمی کا وزن بھی برداشت کر سکتا تھا، اور ان کتابوں کی اینک سے دریا کا پانی بھی کالا ہو گیا تھا۔ اگر آپ اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں پہلے ہی اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں اور آپ کو اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ بغداد کا اب کھنڈرات میں بدل جانے کے بعد اسلام کے سنہرے دور اور عباسی خلافت کا اب پوری طرح سے خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن اس سب میں اب بھی ایک ایسا شہر موجود تھا جس میں اسلام اور مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرنے کی طاقت تھی، اور وہ شہر تھا قاہرہ۔ مصر میں 2 طاقتور ترین حکمران سلطان قطز اور رکن الدین بائبارس تھے۔ دونوں مسلمانوں کا تعلق سینٹرل ایشیا سے تھا، جہاں انہیں منگولوں نے غلام بنا کر بیچ دیا تھا اور ان کے خاندانوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا۔ بالآخر انہوں نے خود کو مسلم دنیا میں واپس پایا، جہاں کسی بھی دوسرے معاشرے کے برعکس غلام حکومت کیا کرتے تھے۔ اپنے آقا آئیبیک کی موت کے بعد مصر کے غلام سلطان قطز نے اس کی جگہ لی، جبکہ بائبارس نے اس کی کمان میں جنرل کا رول پلے کیا۔ ان 2 آدمیوں نے منگول فوج کے غضب کا قریب سے تجربہ کیا تھا اور دنیا کا بوجھ اپنے کندھوں پر محسوس کر رہے تھے۔ یہ وہ دیوار تھے جو منگول فوج اور مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کی معصوم جانوں کے درمیان کھڑی تھی، جو اللہ کی فتح کا انتظار کرتے اور دعائیں مانگتے تھے۔ اپنے اسی جذبے کے ساتھ انہوں نے شام کی طرف مارچ شروع کیا تاکہ منگول فوج کا سامنا کر سکے، لیکن اس دوران ہلاکو خان کو خبر ملتی ہے کہ مونکے خان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس خبر کے چلتے ہلاکو خان کو واپس منگولیا جانا پڑا تاکہ وہ انتخابات میں شرکت کر سکے۔ ہلاکو خان نے اپنے پیچھے ایک کمانڈر کو چھوڑا تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس طرح 1260 میں سلطان قطز اور رکن الدین بائبرس کا سامنا عین جالوت کے میدان پر منگول فوج سے ہوتا ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو منگولوں کے خلاف پہلی اور بڑی فتح حاصل ہوتی ہے۔ دی بیٹل آف عین جالوت پر بھی میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں نے اس جنگ کا پس منظر اور اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے اپنائے گئے ٹیکٹکس کو بڑے ہی ڈیٹیلڈ انداز میں بیان کیا ہے۔ عین جالوت کا میدان، جہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو مات دی تھی، اسی میدان میں مسلمانوں نے منگولوں کو تو شکست دے دی،
لیکن منگول امپائر اب بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی اور مسلمانوں کو منگولوں کی طرف سے کسی بھی وقت حملہ کیے جانے کا خدشہ تھا۔ جو چیز بہت سے لوگ نہیں جانتے اور آپ کو بھی حیران کر دے گی وہ یہ کہ اس دوران منگولوں کے خلاف جنگ کے لیے ایک لشکر تیار ہو رہا تھا، اور اس لشکر کا سربراہ اور کوئی نہیں بلکہ خود ایک منگول حکمران تھا۔ دیکھیں، چنگیز خان کی اپنے پہلی بیوی سے 4 بیٹے تھے، جوچی، چغتائی، اوغدائی اور طلوئی، اور جیسے جیسے منگول سلطنت پھیلتی گئی اسے 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا۔ اس سلطنت کے ہر ایک حصے کو چنگیز خان کے ان 4 بیٹوں کی اولادیں کنٹرول کرتی تھی۔ شمال میں موجود گولڈن ہارڈ کو جوچی کے بیٹے کنٹرول کرتے تھے، جبکہ الخانیٹ طلوئی کے بیٹوں کو دیا گیا تھا۔ چغتائی کے بیٹے چغتائی خانیٹ کو کنٹرول کرتے تھے، جبکہ ان سب کے اوپر چنگیز خان کا بیٹا اوغدائی خان اور اس کا بیٹا گیوک یوان ڈائنیسٹی پر حکومت کرتے تھے، جو کہ منگولیا کا ہارٹ لینڈ اور منگول سلطنت کا مرکز مانا جاتا تھا۔ 1248 میں گیوک خان کی موت کے بعد طلوئی کے بیٹے مونکے خان نے جوچی کے بیٹوں کے ساتھ مل کر تخت حاصل کیا۔ جوچی کے جن بیٹوں نے مونکے خان کا ساتھ دیا تھا وہ آگے چل کر 1252 میں اسلام قبول کر چکے تھے، اور اس لیے جب 1258 میں مونکے اور اس کے بھائی ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا تو انہیں ان پر شدید غصہ تھا۔ اسی کے چلتے بیرکے خان، جو کہ اس وقت گولڈن ہارڈ کا حکمران تھا، انہوں نے مملوک سلطنت کے ساتھ اتحاد کر کے مسلم سرحدوں کی حفاظت کی۔ جب 1259 میں مونکے خان کی موت ہوئی اور 1260 میں مملوکوں نے منگولوں کو شکست دی تو اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرکے خان نے اپنی جنگ شروع کر دی۔ ہلاکو خان 1262 میں اپنے بھائی کو تخت پر بٹھانے کے بعد مڈل ایسٹ میں واپس آیا اور مسلمانوں کی سرزمین پر حملوں کا ایک اور سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے بیرکے خان نے اپنے 2 مسلمان منگول جرنیلوں کو میدان میں اتارا اور ہلاکو خان کی فوج کو مملوکوں سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر دیا۔ اس دوران طلوئی کے بیٹے قبلائی خان اور ارک بوکے کے درمیان تخت کو لے کر سیول وار چالو ہو جاتی ہے۔ ارک بوکے بیرکے خان کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے، جبکہ ہلاکو خان قبلائی خان کی سپورٹ میں ہوتا ہے۔ منگول سلطنت اب مستقل طور پر فریکچرڈ ہو چکی تھی اور پھر کبھی منگول مسلمانوں کے لیے خطرہ نہیں بنے۔ تقدیر کے ایک موڑ پر ان 4 منگول حصوں میں سے 3 منگول حصے مسلم دنیا میں جذب ہو گئے اور ان سرزمین پر رہنے والے منگولوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ شمال میں گولڈن ہارڈ میں رہنے والے منگولوں نے پہلے ہی بیرکے خان کے دور حکومت میں اسلام قبول کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ سلسلہ 1300 کی دہائی کے شروعات میں ازبک خان کے دور حکومت میں مکمل ہوا۔ الخانیٹ، جس پر ہلاکو خان کی حکومت تھی، اسے 1282 میں اس کے بیٹے تیکیدر کو وراثت میں دیا گیا۔ ہلاکو خان کے بیٹے نے بھی بالآخر اسلام قبول کر لیا اور وہ الخانیٹ کا پہلا مسلم حکمران بن کر سامنے آیا۔ حکمران طبقے کے بہت سے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی اور 1284 میں تیکیدر کے اپنے ہی بھتیجے آرغن نے اسے قتل کر دیا۔ منگول مسلمانوں کی سرزمین میں ایک حکمران اقلیت تھے اور جلد ہی حکمران طبقے کے اندر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ آرغن کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور جب انہوں نے الخانیٹ کا تخت سنبھالا تو اسلام کو الخانیٹ کا اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کیا گیا، اور آخرکار چغتائی خانیٹ ان تینوں میں سے آخری تھی جس نے 2 الگ الگ مراحل میں اسلام قبول کیا۔ 1252 میں مبارک شاہ چغتائی خانیٹ کے پہلے مسلم حکمران بنے اور 1309 تک چغتائی خانیٹ میں مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن اس کے بعد کیبک خان نے مسلمانوں کا تختہ الٹ دیا۔ اگلے 4 دہائیوں تک مسلم اور کافر حکمران ایک دوسرے کا تختہ الٹتے رہے اور آخرکار 1340 کی دہائی میں چغتائی خانیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ مغربی حصے پر مسلمان حکومت کیا کرتے تھے اور مشرقی حصہ کافروں کے کنٹرول میں تھا، لیکن آگے چل کر مشرقی حصے میں رہنے والے کافر منگولوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ 1347 میں تغلق تیمور کو مغلستان کا خان منتخب کیا گیا۔ مغلستان مشرقی چغتائی خانیٹ کا نیا نام تھا۔ تغلق تیمور شامانزم کو فالو کرتا تھا اور مسلمانوں کو حقیر اور انسان سے بھی کمتر سمجھتا تھا، لیکن یہ سب کچھ اس وقت بدل گیا جب ایک دن فارس کے ایک مسلمان عالم اس سرزمین سے گزر رہا تھا جس سرزمین پر تغلق تیمور شکار کے لیے آیا تھا۔ کہانی کچھ اس طرح سے چلتی ہے کہ جب تغلق تیمور اس کے پاس آیا تو اس نے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ وہ وہاں کیا کر رہا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اسے اس جرم کے لیے پھانسی بھی دی جا سکتی ہے۔ اس عالم نے صرف اتنا کہا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے اور یہ ایک حادثہ تھا۔ جب تغلق تیمور نے یہ جانا کہ وہ شخص فارس کا ایک مسلمان عالم ہے تو تیمور نے اسے کہا کہ ایک کتا فارسی سے زیادہ قیمتی ہے۔
اس عالم نے حیرانی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر ہم میں سچا ایمان نہ ہوتا تو ہم کتے سے بھی بدتر ہوتے۔ اس جواب سے حیران ہوتے ہوئے تغلق اچانک سچے عقیدے کے لیے جاننے لگا۔ اسے اندازہ ہوا کہ اسے اسلام کے بارے میں بہت کم معلومات ہے، تو اس نے اسلام کی تعلیمات کے بارے میں سوال کرنا شروع کر دیے۔ کچھ عرصے بعد جب تغلق تیمور نے اسلام کو قبول کیا تو اس کی پیروی کرتے ہوئے تمام منگول گورنروں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور جب تغلق تیمور نے پبلکلی یہ بات اناؤنس کی تو اس کے 1,60,000 لوگوں نے اسی وقت اپنے سر منڈوا کر اسلام قبول کر لیا۔ چغاتائی خانیٹ کے اب دونوں حصے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اور ایسا کرنے والی یہ تیسری منگول خانیٹ بن چکی تھی۔ منگول سلطنت، جو کبھی مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن تھے اور امت مسلمہ کو تباہی کے دہانے پر لا چکے تھے، اب خود اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ اب صرف چین میں رہ جانے والی یوان ڈائنیسٹی تھی جو کہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی تھی، لیکن تاریخ کے ایک موقع پر ان کا بھی ایک مسلم خان گزر چکا تھا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔